اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کہ وضو کے فرائض کیا ہیں اور سنتیں کیا ہیں اور وضو کا طریقہ کیا ہے، اور اگر ہمارا وضو ہی صحیح نہیں ہوگا تو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے ان ویور سے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا۔ بے شک اسلام میں کثیر عبادت کا مکمل انحصار طہارت و پاکیزگی پر ہے۔ جس طرح روح کو نماز، روزہ اور دیگر عبادات کے ذریعے پاک و صاف کیا جاتا ہے، اسی طرح بدن کو رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر کرنے سے پہلے پاک و صاف کرنا ضروری ہے۔ وضو کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں وضو کرنے کا نہ صرف واضح حکم موجود ہے بلکہ نماز کے لیے وضو کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنے منہ دھو اور کونیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گھٹنوں تک پاؤں دھو۔ وضو کی تعریف: نماز یا اس جیسی کوئی عبادت ادا کرنے کے لیے چہرہ، پیشانی میں جہاں سے بال اگتے ہیں سے تھوڑی کے نیچے اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونے، اور دونوں ہاتھوں کونیوں سمیت اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے اور سر پر مسح کرنے کو وضو کہتے ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں: پہلا چہرہ دھونا، دوسرا کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا اور چوتھا ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ وضو کے 4 فرائض۔ پہلا فرائض چہرہ دھونا، یعنی چہرے کا لمبائی میں پیشانی جہاں سے بال عموماً اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک ایک مرتبہ دھونا۔ دوسرا کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، یعنی دونوں ہاتھوں کی کونیوں سمیت اس طرح دھونا کہ انگلیوں کے ناخنوں سے لے کر کونیوں سمیت ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی ہاتھ تر کر کے سر کے چوتھائی بالوں پر مسح کرنا۔ چوتھا ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، یعنی دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت اس طرح دھونا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ ان 4 فرضوں میں سے اگر ایک فرض بھی رہ گیا تو وضو نہ ہوگا، اور جب وضو نہ ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ وضو کے فرائض میں دھونے کا ذکر ہے۔ آئیے دھونے کی تعریف ملاحظہ فرمائیے۔ دھونا کسے کہتے ہیں؟ جسم کے کسی حصے کو دھونے کا یہ مطلب ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا ایک قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا۔ وضو سے پہلے بسم اللہ کہنے کی فضیلت۔ وضو سے پہلے بسم اللہ کہنے کی عادت بنانی چاہیے، چنانچہ 2 حدیث کا خلاصہ ہے: جس نے بسم اللہ کہہ کے وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو۔ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ وضو کی 14 سنتیں: نیت کرنا پہلی، دوسرا بسم اللہ پڑھنا، اور ساتھ ہی اگر بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں تو جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تیسرا دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھونا۔ چوتھا 3 بار مسواک کرنا۔ پانچواں 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا۔ چھواں روزہ نہ ہو تو غرارے کرنا۔ ساتواں 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ آٹھواں داڑھی ہو تو احرام میں نہ ہونا کی صورت میں اس کا خلال کرنا۔ نواں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ 10واں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ 11واں پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا۔ 12واں کانوں کا مسح کرنا۔ 13واں فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی فرض اعضاء میں پہلے منہ، پھر ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا اور پھر آخر میں پاؤں دھونا۔ 14واں پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لینا۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی وضو سے پہلے آستین چڑھا لیا کریں کہ اگر کونی خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ اکثر آستین تنگ ہونے کی وجہ سے کونی تک کپڑا کھینچ کر وضو کر لیتی ہیں۔ کونی کپڑے میں ہی چھپی رہ کر خشک رہ جاتی ہے۔ بازو کا کپڑا کونی سے اوپر تک کھینچ لیا کریں تاکہ دونوں بازو کونیوں سمیت اچھی طرح دھل جائیں کہ یہ فرض
ہے بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، اور اس صورت میں جو نماز پڑھیں وہ بھی نہ ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں اچھی طرح وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ باوضو رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وضو کا طریقہ: مسلمان دن اور رات میں 5 وقت اپنے رب کے حضور نماز کی صورت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس حاضری کے آداب و الزامات میں سے وضو بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا حکم ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو۔ بغیر طہارت کے نماز نہیں، بغیر طہارت کے وضو نہیں۔ وضو کی برکت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بہترین طریقے سے وضو کرے تو اس کے بدن سے اس کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں۔ وضو کا طریقہ: وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے، لہٰذا زبان سے اس طرح نیت کیجیے کہ میں حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجیے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجیے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پونچھوں تک دھوئیے۔ نل بند کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو خلال بھی کیجیے۔ کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجیے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجیے۔ مسواک نہ ہونے کی صورت میں سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے دانت صاف کیجیے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے ہر بار نل بند کر کے اس طرح 3 کلیاں کیجیے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بیٹھ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کر لیجیے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو، اب ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے، ایسے ہر بار نل بند کر کے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ اب نل بند کر کے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجیے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہے تو نل بند کرنے کے بعد اس طرح خلال کیجیے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے۔ پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سر سے دھونا شروع کر کے کونیوں سمیت 3 بار دھوئیے۔ اسی طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجیے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پونچھے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کونی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کونی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو پھر کر کے کونی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت سے ہی ایسا کرنا ہے، یہ پانی کا اسراف ہے۔ اب نل بند کر کے سر کا مسح اس طرح کیجیے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کی چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجیے اور پریشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے لیجیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیں۔ مسح کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے، اپنی ہتھیلیوں اور انگلیوں کو اپنے سر کے اگلے حصے پر رکھیں اور سارے سر کو گھیرتے ہوئے گدی کے طرف لے لیجیے، پھر اپنی انگلیوں سے کانوں کا مسح کریں۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کونی اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹونٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپکتا رہے گناہ ہے۔ اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجیے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کے دوران نل بند رکھیے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی انگلیوں سے سیدھے پاؤں کی انگلیاں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے اور الٹے ہی ہاتھ کی انگلیوں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے انگلیوں پر ختم کر لیجیے۔ وضو کے بعد: اے اللہ پاک، مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھیے کہ حدیث پاک میں ہے، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ سورۃ قدر بھی پڑھ لیجیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے، جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ پاک اسے میدان محشر میں اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ اللہ کریم ہمیں درست طریقے سے وضو کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور وضو کے فضائل و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور جو لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب
سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔